ڈسٹرکٹ جیل مانسیرا میں مختلف مقدمات میں آنے والے ملزمان کے مخالفین سے مبینہ طور پر پیسے لے کر ان کو حبس بجا میں رکھا جانے لگا۔ چند ماہ قبل مانسیرا سے قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد معطل ہونے والے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد شبیر کے خلاف قیدیوں کی دہائی۔ دوبارہ مانسیرا جیل میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بن کر آنے والے محمد شبیر کی جانب سے 9C کے مقدمے میں آنے والے ملزم کو غیر قانونی طور پر 6 دن تک حبس بجا میں رکھنے پر جیل سے رہا ہونے والے ایبٹ آباد کے محمد اعجاز نے تفصیلاً صحافیوں کو بتایا کہ آج سے 8 روز قبل مجھے پولیس نے 9C کے مقدمے میں گرفتار کیا، جس کے بعد عدالت نے جیل بھجوا دیا۔ مانسیرا جیل میں 2 روز کے بعد میری رہائی ہو گئی۔ سرکاری بیلف بھی آیا، مگر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد شبیر نے کہا کہ یہ جیلی رہائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رہائی کے باوجود مجھے مزید 6 روز تک غیر قانونی طریقے سے جیل میں ہی رکھا گیا اور آج پھر میری رہائی آئی تو مجھے چھوڑا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے مخالفین سے پیسے لے کر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد شبیر نے مجھے 6 روز تک حبس بجا میں رکھا، جبکہ مجھے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ محمد اعجاز کا کہنا تھا کہ اب مجھے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد شبیر سے جان کا خطرہ ہے، یہ مجھ پر پھر پرچہ کروا کر جیل میں لے آئے گا۔ مانسیرا جیل میں تعینات ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد شبیر کو مانسیرا سے معطل کیا گیا تھا، مگر وہ پھر مانسیرا جیل میں ہی تعینات ہو گئے ہیں۔ سینٹرل جیل ہری پور، ایبٹ آباد جیل اور صوبہ KPK کی دیگر کئی اور جیلوں سے بھی وہ انڈر انکوائری آئے ہیں، مگر ان کے خلاف سخت ایکشن نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ابھی بھی اپنی روش پر قائم ہے۔ محمد اعجاز نے کہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ شبیر احمد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مزید لوگوں کے ساتھ یہ سب نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اعجاز ولد عبدالعزیز قوم موان سکنہ ایبٹ آباد تھانہ سٹی سے مجھ پہ پرچہ ہوا ہے غالباً تقریباً 8 دن پہلے، اور 2 دن کے بعد میری بیل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میری رہائی وزیرِ قانون پروسیس کے تحت میری رہائی ہوئی ہے، اور میں ادھر ایبٹ آباد جیل کورونا کی وجہ سے سیل تھا اور مجھے مانسیرا جیل لایا گیا ہے۔ 2 دن کے بعد میری ضمانت ہو گئی تھی اور میری رہائی میرے بندے لے کے آئیں تو اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جو شبیر احمد، اس نے میرے مخالفوں سے پیسے لے کر میری رہائی غیر قانونی طور پر رکوائی ہے، اور اس میری رہائی کو بولا ہے کہ یہ رہائی جیلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے 6 دن مجھے حبس بجا میں رکھا گیا ہے، اور میں وزیر اعلیٰ KPK، وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کہ اس نے مجھے کیوں 6 دن بلا وجہ حراست میں رکھا رہا ہے، اور مجھے ذہنی ٹینشن دی رہی ہے، اور مجھے ساتھ یہ بھی کہتا رہا ہے کہ یہ جیلی ہے۔ میں جس اذیت سے گزرا ہوں یہ مجھے ہی پتہ ہے، ابھی تک مجھے وہ ٹینشن میرے ذہن سے ابھی تک نہیں گئی۔ مجھے انصاف چاہیے۔ اس ملک میں اگر انصاف ہے تو اس شبیر احمد سے پوچھا جائے، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سے، کہ کس طرح یہ اوریجنل ڈاکومنٹ کو یہ اس نے جیلی قرار دی ہے۔ اور یہ میں حکومت پاکستان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا جس عدالت نے مجھے بیل دی ہے تو آیا وہ عدالت بھی جیلی ہے اور اس نے توہین عدالت کی ہے؟ میں سیکرٹری قانون اور وزیر قانون IG جیل خانہ جات سے بھی میری اپیل ہے کہ اس چیز کی انکوائری کی جائے اور جو مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ جس طرح میری فیملی اور میں جس کرب میں مبتلا رہے ہیں، اور مجھے ہی پتہ ہے 6 دن اگر خدا نہ خواستہ مجھے اس بات سے اگر یہ جیلی ہوتی یا اتنی ٹینشن ہوئی ہے، اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا، میں آلریڈی ڈپریشن کا مریض ہوں، آیا 10 سال سے میں انگزائٹی کا پیشنٹ ہوں۔ جس طرح سے میں اندر 6 دن میں نے گزارے ہیں وہ مجھے ہی پتہ ہے، اور میری حکومت پاکستان، وزیر امور جیل خانہ جات اور سیکرٹری قانون سے میری اپیل ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے میرے مخالفین سے، جو مجھ پہ پہلے آلریڈی بوگس پرچہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں مجھے بیل ہوئی ہے، اور یہ میرے مخالفین سے پیسے لے کے مجھے اندر مروانے کی کوشش کر رہا تھا، جس وجہ سے میں اتنی اذیت میں رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی یہ مجھ سے اس سے خطرہ ہے۔ یہ افیسر ہے اور افیسر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے عدالت کا حکم نہ مان کر، ٹھیک ہے، مجھے 6 دن اندر رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اگر پولیس کی طرف سے مجھ پہ کوئی FIR ہوتی ہے یا میری فیملی کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار یہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ شبیر احمد ہے۔